أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال تعالى في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور آج محرم کی 12 تاریخ ہے۔ پہلا عشرہ گزر چکا ہے، دوسرا عشرہ شروع ہوا ہے۔ محرم کی فضیلت کے تعلق سے گزشتہ جمعہ میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں کہ محرم کا مہینہ کتنی فضیلت والا مہینہ ہے، کتنی احترام اور عزت والا مہینہ ہے، اور ہم میں سے بہت سارے مسلمان اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، بے برکتی والا مہینہ سمجھتے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے پچھلے جمعہ میں بیان ہو چکی ہیں۔ آج کے اس بیان سے مجھے کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ ایک بات تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تعلق سے ہے، اس کا کچھ واقعہ گزشتہ جمعہ میں بھی بیان ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 4-5 باتیں ایسی ہیں جو کہ اس وقت بہت سارے مسلمان ان 4-5 غلطیوں کو بہت ہی زیادہ کر رہے ہیں محرم کے مہینے میں۔ تو یہ 4-5 باتیں انشاءاللہ بیان کے آخر میں عرض کروں گا۔ پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ سن لیتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں یہ بیان ہوا تھا، واقعہ ہمارے سامنے آیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینے میں رہتے تھے، مدینے سے ہجرت کر کے کوفہ چلے گئے۔ جانے کا مقصد کیا تھا کہ کوفہ والے بہت ہی زیادہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خدمت میں خط بھیج رہے تھے کہ حضرت آپ یہاں آ جاؤ اور ہم آپ کے ماتحتی میں
اسلام کے صحیح طریقے پر ہم لوگ زندگی گزاریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اس طریقے سے بہت سارے خط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچنے لگے۔ اس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ بھئی جب میری کوفہ والوں کو اتنی ضرورت ہے تو مدینے میں رہ کر کیا فائدہ، جائیں گے کوفہ کو، وہاں جا کر کچھ دین کا کام کریں گے اور وہاں کے لوگوں کو ایک صحیح راستہ مل جائے گا، صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ مل جائے گا۔ اس نیت سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینے سے ہجرت کر کے کوفہ کو نکلنا چاہتے تھے، ابھی نکلے نہیں تھے۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی گزشتہ جمعہ میں کہ ابھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ ارادہ کیے تھے۔ اس وقت کے جو صحابہ تھے، بڑے صحابہ، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے بڑے بڑے صحابہ تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روکا اور کہا کہ آپ جس جگہ جا رہے ہو وہ جگہ اور اس جگہ رہنے والوں کے بارے میں کوئی اچھی بات آپ یا پھر ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ کوفہ والے بہت ہی زیادہ بے وفا ہیں اور وہ لوگ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، کسی بات کا وعدہ کریں تو وعدہ توڑ دیتے ہیں، تو اس لیے ہم کو نہیں لگتا کہ آپ یہاں سے کوفہ چلے جاؤ اور وہ لوگ آپ کے ساتھ غداری کریں، آپ کو نقصان پہنچائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کوفہ سے جتنے خط آئے تھے ان تمام خطوط کو ان تمام صحابہ کے سامنے رکھا اور کہا کہ بھئی دیکھو اتنے سارے خط آ رہے ہیں کوفہ سے اور وہ لوگ بہت زیادہ پیاسے ہیں دین کے صحیح راستے پر چلنے کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں وہاں چلا جاؤں گا تو میں ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاؤں گا۔ تو لیکن صحابہ نہیں مانے، بڑے صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو قبول نہیں کریں گے کہ بھئی آپ جو ہے یہاں سے مدینے سے ہجرت کر کے کوفہ چلے جائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک کام یہ کیا، صحابہ سے کہا کہ بھئی پہلے ایسا کرتے ہیں، میں نہیں جاؤں گا بلکہ میرے بدلے میں کسی اور کو بھیجوں گا اور بھیج کر وہاں کے حالات معلوم کروں گا، اور وہاں کے حالات اگر اچھے ہوں، وہاں سے جب خبر مجھے پہنچے تو میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ تو تمام صحابہ کو یہ بات پسند آ گئی، تمام صحابہ مان لیے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر مدینے سے کوفہ کو روانہ فرمایا۔ ان کا کام کیا تھا کہ بھئی جاؤ کوفہ میں جا کر وہاں کے حالات دیکھو، وہاں کے لوگوں کا منشا معلوم کرو، ان لوگوں کا نظریہ کیا ہے، وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ معلوم کر کے یہ تمام باتیں مجھے سناؤ۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ مدینے سے روانہ ہو گئے، کوفہ پہنچے، اور یہ بات بھی گزشتہ جمعہ میں ہمارے سامنے آئی تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچتے ہی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور ایک روایت 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ جب ایسے حالات دیکھے تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے خط روانہ فرمایا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کہ حضرت یہاں تو حالات بہت اچھے ہیں اور ان لوگوں کا منشا بھی بہت اچھا ہے اور ان لوگوں کا نظریہ میں نے قریب سے دیکھا ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، آپ روانہ ہو جائیں۔ اس وقت تک کوفہ کے گورنر، روایتوں میں بات آتی ہے کہ حضرت بہت بڑے صحابی تھے اور اس علاقے کا پورا حکمران کون تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا
یزید یہ اس پورے علاقے کا حکمران تھا اور اس کے نیچے بہت سارے گورنر کام کرتے تھے. ان میں سے کوفہ کے گورنر حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ. تو جیسے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینے سے سفر شروع کیے کوفہ کی طرف، تو یزید نے کیا کیا، ایک چال چلی کہ کوفہ کے جو گورنر تھے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ، جو کہ صحابی رسول تھے اور تمام صحابہ سے محبت کرنے والے، اور خصوصاً اہل بیت سے بے حد محبت تھی. تو یزید نے کیا کیا، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کو وہاں سے نکال دیا، گورنری سے ان کو ہٹا دیا. ان کی جگہ میں ایک بہت بڑا ظالم جو کہ انسانوں کے اوپر رحم نہیں کرنے والا، ایسے شخص کو یزید نے کیا کیا، کوفہ کا گورنر بنا دیا. اور اس کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بے حد دشمنی تھی. کیوں دشمنی تھی؟ اس وجہ سے دشمنی تھی کہ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ کے موقع پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر صلح صفائی کرا دیا تھا. تو وہ چیز ان لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اگر حضرت حسین یہاں آ گئے اور ان کا سکہ چل گیا تو ہمارا کچھ بھی نہیں چلے گا اور ہم بیکار ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے اس وقت جو کوفہ کا گورنر تھا، اس کا نام روایتوں میں عبید اللہ ابن زیاد لکھا ہوا ہے، تو یہ بہت بڑا ظالم تھا اور اہل بیت کا خصوصاً دشمن تھا. اس کو گورنر بنایا گیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینے سے وہاں پہنچے، ابھی درمیان میں تھے، تو خبر معلوم ہوئی، خبر پہنچی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کے چچا زاد کو کیا کر دیا ہے، لوگوں نے قتل کر دیا ہے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے رشتہ داری ہے ان کی، اور وہ مدینے سے نکلے تھے حالات معلوم کرنے کے لیے. شروع میں ان لوگوں کے اندر، ان لوگوں کی نیت اچھی تھی، لیکن بعد میں ان لوگوں کی نیت خراب ہو گئی، تو اس کی وجہ سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا. اب وہ زمانہ آج کے زمانے کی طرح نہیں تھا کہ اگر کوئی بات یہاں ہو گئی تو لمحوں میں دنیا کے اس کونے سے لے کر اس کونے کو بات پہنچنے میں آج کے زمانے میں دیر نہیں لگتی، لیکن اس زمانے میں ایک بہت لمبا وقت لگتا تھا. اور ایک خبر پہنچنے کے لیے ایک آدمی کو متعین کر کے اور تیز رفتار گھوڑے پر اس کو سوار کرا کر ایک بات کو دوسرے علاقے میں پہنچانے کے لیے اس کو بھیجا جاتا تھا. تو وہاں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکل گئے کوفہ کے لیے. درمیان میں معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان لوگوں کے اندر غصہ بھڑکا. کیوں غصہ آیا؟ اس وجہ سے غصہ آیا کہ بھئی اگر آپ لوگ کسی عام آدمی کو قتل کرتے تو الگ بات تھی، ایک قاصد کو آپ نے قتل کیا ہے، اور قاصد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہوتا ہے. تو اس وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جماعت میں جتنے لوگ تھے تمام لوگوں کے اندر ایک طرح کا غصہ جو ہے جوش مارنے لگا، اور وہ لوگ یہ ڈیمانڈ کرنے لگے کہ بھئی کسی بھی طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا قصاص لیا جائے. اسلامی شریعت میں کیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی آدمی جان سے مار دے تو بدلے میں اس کو مار دیا جاتا ہے، یہ قصاص ہے، قرآن کا حکم ہے. دوسرے پارے کے اندر اس کا حکم دیا گیا ہے. تو وہ پوری جماعت قصاص کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ بھئی کسی بھی طریقے سے ہم لوگ کیا کریں گے، قصاص لیں گے. لیکن چلتے چلتے کوفہ میں آتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کی پوری جماعت. اور کوفہ کا گورنر کون ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد، جو کہ ظالم ہے مسلمانوں کا، اور خصوصاً اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا بہت بڑا دشمن. تو اس سے بات چیت ہوئی لیکن کوئی بات نہیں بن رہی ہے. اور ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، عمر ابن سعد.
تو یہ آدمی کس کے طرف سے قاصد تھا؟ زیاد کے طرف سے، ابن زیاد کے طرف سے، عبید اللہ ابن زیاد جو کہ کوفہ کا گورنر تھا، اس کے طرف سے قاصد بن کر آتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بات کرتا ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے آپ سے کچھ بھی بات نہیں کرنا ہے، کچھ بھی بات نہیں کرنا ہے، مجھے فوراً کیا کرو آپ لوگ آپ کے حاکم کے پاس، آپ کا جو حکمران ہے یزید، اس کے پاس مجھے پہنچا دو، میں خود اس سے بات کر لوں گا. اگر میری اس کی ملاقات ہو گئی تو دونوں کے درمیان کچھ بات ہو سکتی ہے اور کچھ معاملہ ہو سکتا ہے. اب جو عمر ابن سعد یہ آدمی تھا، اس آدمی کے دل کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک قسم کی نرمی پیدا ہوئی کہ بھئی بات تو انصاف کی ہو رہی ہے، جنگ کی اور جھگڑے کی بات نہیں ہے، بلکہ بات کرنے کی یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بات کر رہے ہیں، شرط رکھ رہے ہیں، چلو ایک بات کیا ہے گورنر تک پہنچا دیتے ہیں. گورنر تک بات پہنچی اور گورنر سے اوپر یعنی حکمران جو تھا کوفہ اور اس علاقے کا پورا یزید، اس کے بعد بات پہنچا دی گئی. اب روایتوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یزید کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ بھئی حضرت حسین کو اپنے پاس بلا لیا جائے اور بلا کر ان سے کچھ بات چیت کی جائے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یزید کا مقام و مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے سے بہت کم. اس میں کوئی شک نہیں کہ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا. اگر میں یہ کہوں تو جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ یزید کا مقام و مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں. آپ کا مقام اتنا اونچا ہے، نواسے رسول ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں، سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے حسن اور حسین یہ دونوں نوجوان جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو ایسے بہت ساری بشارتیں ہیں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام یزید سے کئی درجے اونچا ہے. اس کے دل میں بات آئی کہ بھئی چلو حضرت حسین کو بلا لیتے ہیں، بلا کر بات چیت کر لیتے ہیں. لیکن وہاں ایک ظالم اور بیٹھا ہوا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اوپر کا آدمی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. اس کے نیچے رہنے والے جو لوگ ہیں یہ لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقاصد کی وجہ سے پورا معاملہ گڑبڑ کرتے ہیں. تو یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بات وہاں تک پہنچائی گئی یزید تک. یزید کے پاس ایک آدمی تھا جو کہ ظالم تھا، حالانکہ رشتے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بھانجا لگتا تھا، یعنی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس آدمی کے بھانجے لگتے تھے، اتنا قریبی رشتہ تھا. لیکن اس کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بے حد دشمنی تھی. تو اس نے یزید سے کہا کہ دیکھو، اگر ان کو آپ نے آنے کی اجازت دے دی یا ان سے آپ بات کرنے کی زحمت گوارا کر لی تو پھر آپ کا کچھ بھی نہیں چلے گا اور آپ کے ساتھ ہم لوگ تمام کیا ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے. اور وہ لوگ آج بہت کم تعداد میں آئے ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں چلا گیا یہ علاقہ تو مدینے سے اور بھی ایسے ہزاروں لوگ آئیں گے جو کہ ہمارے اوپر حملہ کر کے ہم کو قتل کر دیں گے. ایسی باتیں ہونے لگیں تو یزید نے کیا کیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. اور یہ ہوتے 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 لڑائی کی شکل اختیار کر گئی، جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. اب یہاں بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کہ آپ نے میدان کربلا میں 2 دن تک بھوکے اور پیاسے رہے، بھوکے پیاسے رہ کر اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی. اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی اس کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں بالکل ایک ایک لفظ سچا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ 2 دن تک بھوکے رہے اور پیاسے رہے. پانی بھی آپ کو نہیں ملا پینے کے لیے، آپ کو اور آپ کی پوری جماعت کو.
لیکن اس سے پہلے ایک اور شہادت ہوئی ہے. امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو یہاں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 2 دن کھانا پینا نہیں ملا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 40 دن تک آپ کو تڑپایا گیا اور آپ کو کھانا بند کر دیا گیا اور آپ کے لیے پانی بھی بند ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ بھئی اپنے پیسے سے پانی خرید کر پیوں، لیکن دشمن اپنے پیسے سے پانی خرید کر پینے کی بھی اجازت نہیں دی. ایسے 40 دن تک. آج ہم لوگوں کو صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یاد رہتی ہے. محرم کا مہینہ آتا ہے، بہت سارے مسلمان لا علمی کہیں یا غفلت کہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں محرم کا مہینہ آتا ہے اور خصوصاً محرم کی 9، 10، 11 تاریخیں یہ تاریخیں آتی ہیں تو انتہائی غلو کرتے ہیں، انتہائی غلو، اور ایسا کام لوگ کرتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دور دور تک کوئی واسطہ نہیں اسلام سے. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے شہر کے اندر یا پھر دوسرے شہروں میں کہ محرم کا مہینہ آتا ہے اور خصوصاً 9، 10، 11، 12 یہ تاریخیں آتی ہیں تو ایک قسم کا ایسا غلو کر دیتے ہیں لوگ، پنجے اٹھاتے ہیں اور اس کو اٹھا کر گھومنا اور اچھلنا ناچنا یہ سب چیزیں کرتے ہیں. گزشتہ جمعہ میں نے یہ بات عرض کر دی تھی کہ اگر آج کوئی مسلمان پنجا اٹھاتا ہے تو مطلب کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے عبید اللہ ابن زیاد نے آپ کے سر مبارک کو تلوار کی نوک پر رکھ کر پورا شہر گھوما تھا خوشی میں. تو آج جو لوگ بھی پنجا اٹھاتے ہیں اسی کی نقل کرتے ہیں. ہم لوگوں کو سوچنا ہے کہ بھئی یہ کام کر کے ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تکلیف دے رہے ہیں یا خوشی پہنچا رہے ہیں. کل حشر کے میدان میں پوری امت کھڑی ہوگی، پوری انسانیت کھڑی ہوگی. اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ، وہ لوگ جو آج پنجے اٹھاتے ہیں، ناچتے ہیں، اچھلتے ہیں، گاتے ہیں، ان لوگوں کا گریبان پکڑ کے اللہ کے سامنے کھڑا کریں گے، اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہم نے آپ کی دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی تھی اور ان لوگوں نے میرا مذاق اڑایا تھا، اور جب تک ان کے بدن میں سانس تھی تب تک یہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہی رہے. کیا جواب دیں گے ہم؟ اور کتنا گناہ ہو رہا ہے آج. اور یہ اگر یہ سوچیں تو آج کے نام نہاد مسلمان، ان کو تو میں یہ الفاظ میں نہیں بلکہ قرآن حدیث یہی کہتی ہے، فقہ یہی کہتا ہے کہ یہ لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں، ان کے اندر ایمان نہیں ہے. ایمان اگر ہوتا تو ان تمام چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک کرتے، ان تمام چیزوں سے اپنی زندگی کو بچاتے، اپنے آپ کو بچاتے. تو آج کتنا زیادہ ایسے کام ہو رہے ہیں، کتنا زیادہ مسلمان غلط راستے پہ جا رہا ہے. اور آج جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان میں غیر مسلموں میں کوئی فرق نہیں. غیر مسلموں کی عید آتی ہے، وہ لوگ بھی پٹاخے پھوڑتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں. اور آج محرم کا مہینہ آتا ہے، مسلمان بھی ناچتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، اور رات میں 11، 12 بجے تک گانے بجتے ہی رہتے ہیں، ڈھول بجتا ہی رہتا ہے. اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور کتنا اللہ کا غصہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے، سوچتے نہیں. چاہے محرم کا مہینہ لو یا پھر اپنے شادیاں، مسلمانوں کی شادیوں میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اچھلنا، ناچنا، گانا، ڈھول، یہ تمام چیزیں. ان چیزوں کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر یہ چیزیں کریں تو اس میں یہ تو ہے گناہ، اس کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی کچھ گناہ شامل ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا گناہ یہ ہے کہ نماز کا خیال نہیں رہتا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ بندہ گناہ نہیں کر سکتا. تو نماز کا خیال نہیں رہتا ایک. دوسری چیز، اس میں مسلمان چاہے مرد ہو عورت، بے پردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ بھئی اجنبی عورت تمہارے سامنے آ جائے تو تم اپنے نگاہوں کو نیچی کرو.
عورتوں سے کہتا ہے قرآن کہ اجنبی مرد تمہارے سامنے آئے تو تم کیا کرو، اپنی نگاہوں کو نیچی کرو۔ آج محرم کا مہینہ چل رہا ہے، کتنی ہماری ماں بہنیں ایسی ہیں جو کہ پنجوں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں 10 11 بجے تک رات کے۔ اب کیسے ہماری زندگی میں برکت آ سکتی ہے؟ اور یہ تمام کے تمام کام بالکل حرام ہیں۔ شریعت کے اندر فقہ کی کتاب میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ محرم میں اس وجہ سے خوشی منانا، پنجے اٹھا کر اس طرح کا کام کرنا بالکل حرام ہے، اور یہ کام عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ کوئی آدمی کرتا ہے تو اسلام سے نکل جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کرتا نہیں، کرنے والے کے کام کو دیکھتا ہے، تب بھی گناہ کبیرہ ہے، تب بھی بڑا گناہ ہے۔ بڑا گناہ کا کیا حکم ہے؟ بغیر سچی پکی توبہ کے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ تو کرنا بھی حرام اور اسلام سے نکل جانے ہیں، اور اس کو دیکھنا بھی حرام۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنا ہے، صحیح راستے پہ آنا ہے۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پہ فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی تم اقتداء کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ کے نقش قدم پر ہم کو چلنا ہے، زیادہ سے زیادہ صحابہ کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور یہ تمام کی تمام چیزیں، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر اس طرح ہم کرتے رہیں، دوسری طرف نمازیں پڑھتے رہیں اور پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہیں، تب بھی ایک نیکی بھی ہمیں نہیں ملے گی۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ان تمام چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی، ایمان کی لذت ہمیں ملے گی، اعمال کا مزہ ہم کو ملے گا۔ ورنہ پھر کل قیامت کے دن ہم کون سے صف میں کھڑے ہوں گے؟ صحابہ کے گستاخی کرنے والوں کے صف میں ہم لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑیں۔ آج کوئی غیر مسلم اللہ کے نبی پر انگلی اٹھاتا ہے، زبان کھولتا ہے تو ہم کو غصہ آتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے تو ہم کو غصہ آتا ہے، لیکن آج ہم اپنے عمل سے صحابہ کے بہت بڑے صحابی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا کوئی ہوش نہیں۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان تمام چیزوں سے، اور خصوصاً وہ کام جو کہ عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، ایسے کاموں کو کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔